بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورس، ہیلو فرینڈز، عبید برڈز چینل میں آپ لوگوں کا خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں دوستوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، اللہ آپ کو صحت تندرستی دے، اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ تو آج کی ویڈیو بنا رہا ہوں، ایک بھائی کا سوال ہے میرے پاس، تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہ انہوں نے سوال کرا ہے، وارث ان کا نام ہے، وارث کے بھی۔ تو پیارے بھائی، جو جوڑ چبھن والا ہو یا موٹا ہو، پلیز آنسر می۔ تو میں نے آپ کو ایک ویڈیو دی تھی کبوتر کے جوڑ کے متعلق، تو اس ویڈیو پہ اس بھائی کا سوال آیا تھا کہ حبیب بھائی، جو آپ جوڑ بتا رہے ہو کبوتر کے، یہ جوڑ چبھن والے ہوں یا موٹے ہوں، کس طرح یعنی کہ اس میں ہمیں پتہ کرنا ہے جوڑ کے حوالے سے۔ تو جو اس میں میری رائے ہے کبوتر کے جوڑ کے متعلق، وہی چیز میں آج آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ تو انشاءاللہ امید کرتا ہوں وارث بھائی آپ کی سمجھ میں آئے گی بات۔ تو کچھ کبوتر ہوتے ہیں اس طرح کے جن کو جب بھی ہم ہاتھ میں اٹھائیں تو ہم ان کے جوڑ جب دیکھتے ہیں تو ہمیں وہ بالکل ایسے محسوس ہوتے ہیں کہ یار کڑک جوڑ ہیں، بند جوڑ ہیں، اور ہمارے ہاتھ میں چبھن والے چبھ بھی رہے ہیں، تو وہ جوڑ بھی اچھے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک کبوتر ہوتا ہے نرم موسم کا، ایک کبوتر ہوتا ہے سخت موسم کا۔ ٹھیک ہے، جس کبوتر کا اسٹرکچر جب آپ اسے ہاتھ میں اٹھاؤ گے، آپ پکڑو گے کبوتر کو، آپ کو ایسا محسوس دلائے گا کہ یار اس کا جسم لوہا لاٹ ہے، یعنی بہت سخت وجود کا جسم ہے کبوتر کا۔ وہ کبوتر سخت موسم میں بہت اچھی پرواز دے گا، اور وہ ہر یعنی موسم کے حساب سے ایسا ہوگا گرم موسم میں اڑنے کا، جس کبوتر کا جسم سخت مزاج یعنی سخت ہوگا، آپ کو ہاتھ میں اٹھانے سے سخت فیل کرائے گا۔ ٹھیک ہے، تو اب اس کا جوڑ جو کبوتر کا ہوگا نا، وہ آپ کو کبھی بھی یہاں سے نرم محسوس نہیں کرائے گا۔ اس کے جوڑ میں آپ کو یعنی اس کے جس طرح یہ ہڈی ہے کبوتر کی آپ کو سختی محسوس کراتی ہے، یہی سختی پن اس کے جوڑ میں بھی ہوگی، لیکن اس سخت ہڈی میں بھی ایک لچک ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ آپ سمجھو، جب یہ کبوتر آپ ہاتھ میں اٹھاؤ گے، آپ کے پاس ماشاءاللہ پرندے ہوں گے، تو آپ پرندوں کو یہ ہاتھ میں اٹھا کے فیل کرنے والی بات ہوتی ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں جوڑ کے حوالے سے۔ تو اب میں جب بھی کوئی پرندہ ہاتھ میں اٹھاتا ہوں، ایک تو اسے آپ کو پکڑنے سے اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کتنا سخت کبوتر ہے۔ ٹھیک ہے، جو کبوتر یعنی سخت کبوتر ہوگا اور اس کے جوڑ یعنی بند ہوں گے، وہ کبوتر گرمی میں بہت اچھی پرواز دے گا، بہت اچھی پرفارم کرے گا۔ یہ آپ نوٹ کر لو اس چیز کو۔ ایک کبوتر ہوتا ہے یعنی کہ سردی کے موسم میں اڑ پاتا ہے، بہت اچھی پرواز دیتا ہے، اور گرم موسم میں وہ اچھی پرواز نہیں کر سکتا۔ اس طرح کے پرندے بھی آپ کو ہاتھ نہیں پکڑنے سے فیل کرائیں گے۔ جب آپ اپنے گھر میں ماشاءاللہ کبوتروں سے دل لگاؤ گے، آپ بہت سے کبوتر رکھو گے، آپ جب کبوتر کو پکڑا کرو گے تو جس طرح آپ کبوتر کا کہتے ہیں نا ہم یار کندا کھولتے ہیں، اس کے پروں میں ایک ویبریشن ہوتی ہے، وہ طاقتور پرندہ ہوتا ہے، اس کے پروں میں ویبریشن ہوتی ہے، اور بہت گہری اچھی پرواز کا مالک ہوتا ہے وہ۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہمیں سب ہاتھ میں اٹھانے سے پتہ چلتا ہے، کبوتر کو پکڑنے سے۔ تو اب یہاں میں جس طرح آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ دیکھو، یہ اس کی ہڈی ہے نا، یہ ہڈی چل رہی ہے، ہڈی کے ساتھ ساتھ ہی آپ کو یہاں ایسے سامنے کو جوڑ آ جائیں گے، اور اب کچھ جوڑ ایسے ہوتے ہیں جن کے یعنی یہاں جو ہلکی سی کھڈ بنتی ہے، یعنی کہ یہاں ہلکا سا ایک گیپ بنتا ہے، کس کبوتر میں فنگر کا فاصلہ ہوتا ہے، کسی میں 2 فنگر کا بھی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب جس کبوتر کے یہاں گیپ، جوڑ اور ہڈی کے درمیان گیپ بہت کم ہے، میرا یہ انگلی اندر نہیں جا رہی، تو اس طرح یہ جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اس طرح محسوس ہوتی ہے۔ تو اب میں جب اس طرح کر کے اس کو انگلی کو اس طرح اوپر کرتا ہوں، میرے ہاتھ میں جوڑ کی چبھن آتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو جس جوڑ میں یعنی کہ آپ کو ایسے کر کے چبھن محسوس کرائے، کوئی جوڑ ایسا ہوگا یقین جانو آپ کبوتر میں آپ کو محسوس ہی نہیں کرائے گا کہ اس پرندے میں جوڑ ہے، یعنی آپ ایسے جب ہاتھ پھیرو گے تو اس کے ساتھ ہی ایسے جوڑ ختم ہو جائے گا، تو وہ پرندہ ہی بہت اچھا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی کہنے کا مطلب ہے جس پرندوں کی نوکیں یعنی ایسے دیکھو نا، یہ ایسے فنگر اندر جا کے باہر کو ایسے نوک بنا رہی ہو نا، ایسے کر کے نوک، اور ایسے چپٹے پن میں جوڑ ہو، ٹھیک ہے، تو وہ ذرا آپ کو سخت محسوس کر رہا ہو تو آپ سمجھنا یہ سخت جوڑ کا پرندہ ہے، اور بند جوڑ ہونے چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو اس پرندے کے ماشاءاللہ بند جوڑ ہیں، اور اس کے ہاتھ میں میرے چبھن بھی کرتے ہیں، جوڑ چبھتے بھی ہیں، یعنی اس طرح کی چبھن نہیں کرتے جیسے کانٹوں کی طرح ہو، یعنی کہ چبھن ہے، ہلکی سی محسوس کراتے ہیں کہ یار چبھن والے جوڑ ہیں، اور یعنی یوں بنے ہوئے جوڑ ہیں۔ اس کبوتر کے اندر بے حد پرواز، بہت زبردست پرواز ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ سخت موسم کا اڑنے والا پرندہ بنا ہوا ہے، یعنی ہڈی بھی سخت ہے، جوڑ بھی سخت ہے۔ اب یہ پرندے کو آپ جب بھی ہاتھ میں اٹھاؤ گے، جو سخت پرندہ ہوگا اس کو جب بھی آپ ہاتھ میں اٹھاؤ گے، اس کے جوڑ کو جو ہاتھ لگاؤ گے نا، آپ کو اس کا جوڑ تنگ ہی ملے گا، کھلا نہیں ملے گا۔ اب جو نرم مزاج کا کبوتر ہے، جو نرم ہڈی کا کبوتر ہے، آپ وہ جب بیٹھا ہوا ہے پنجرے میں، آپ جاؤ اس کو پکڑو، اس کے جوڑ کو ہاتھ لگاؤ، تو آپ کو اس کا جوڑ یعنی تنگ نہیں ملا،
ٹھیک ہے، اور آپ نے جب اس کو یوں مٹھی میں کبوتر کو لیا، آپ نے مٹھی میں جب یوں کر کے کبوتر کو آپ نے جوڑ بند چیک کیے تو آپ کو اس کے جوڑ بند نظر آئیں گے، تو آپ سمجھ لینا وہ بند جوڑ کا کبوتر ہے، لیکن اس کے جسم میں یعنی نرماہٹ ہے۔ تو ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ اس وقت میں نے ہاتھ میں پرندہ چینج کیا ہے۔ تو میرا یہ جو پرندہ ہے یہ جب پنجرے میں بیٹھا ہوتا ہے، اس کو کہیں بھی میں اس کو ایسے اٹھاتا ہوں، ایسے پکڑا نا، تو میں اس کے جوڑ کو ہاتھ لگاتا ہوں تو اس کے جوڑ میں مجھے ایک باریک سی خلا نظر آتی ہے، ٹھیک ہے، باریک سی خلا نظر آتی ہے، اور اس جسم کا اسٹرکچر میرے کو یعنی ایک ہلکا سا نرم محسوس ہوتا ہے۔ اور جب کبوتر کو اب مٹھی میں یوں کر لیتا ہوں، مٹھی میں یوں کرنے کے بعد میں کبوتر کی اس طرح پیچھے سے فنگر پھیرتے ہوئے آتا ہوں جوڑ پہ، تو یہ جوڑ مجھے بند محسوس کراتا ہے، تو یعنی کہ اس جوڑ میں لچک ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کبوتر یعنی کہ گرمی میں اچھی پرواز نہیں کر سکتا، لیکن سردی میں یہ کبوتر بہت اچھی پرواز کرتا ہے، اور ماشاءاللہ یہ کبوتر میرا واقعی بہت اچھی پرواز کا مالک ہے، ماشاءاللہ اس کی پرواز بہت زبردست ہے، ٹھیک ہے۔ اس کبوتر نے مجھے یعنی کہ اس کی میرے خیال سے تیسری چوتھے پرواز تھی، تو اس کبوتر نے 6.5 گھنٹے کی ایوریج دے دی تھی، یعنی کہ بہت جلدی یعنی پرواز پہ کھل گیا تھا یہ کبوتر ماشاءاللہ۔ اور میں جو باتیں آپ کو بیٹھ کے بتا رہا ہوں یہ وہ باتیں ہیں جو میں اپنے پرندوں میں دیکھتا ہوں، اور وہی چیزیں میں آپ سے شیئر کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو یہ کبوتر جو ہے میرا، اور اس سے پہلے جو میں نے آپ کو کبوتر کا شوق کرایا، یہ دونوں بھائی کبوتر ہیں، ٹھیک ہے، یہ اس کا چھوٹا بھائی ہے، وہ بڑا بھائی ہے۔ تو یہ جو جوڑا ہے میرا لگا ہوا رامپوری اور ٹیڈی کا، یعنی ٹیڈی کبوتری ہے، رامپوری نر ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اندر سے یہ بریڈ مجھے مل رہی ہے، اور ماشاءاللہ بہت ہی لاجواب کبوتر ہے یہ میرا۔ اور یہ کبوتر میں جو ہے یعنی کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جس طرح میری فیمیل کبوتری ہے جو ان کی ماں ہے، وہ یعنی نرم ہڈی کی کبوتری ہے، ٹھیک ہے، وہ نرم ہڈی کی، اور جو ان کا باپ ہے وہ سخت ہڈی کا کبوتر ہے۔ تو اسی لیے مجھے یعنی کہ بچے آگے جو پرووائڈ ہو رہے ہیں ان میں سے نرم ہڈی کے بچے بھی مل رہے ہیں اور سخت ہڈی کے بچے بھی مل رہے ہیں، اور یعنی کشتی نما ہڈی بھی آ رہی ہے، مادی میں جو ہے وہ ہے کشتی نما ہڈی، نر میں گول ہڈی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی لیے کبوتر آگے جو بچے آ رہے ہیں اس میں کوئی بچے نرم ہڈی کے آ رہے ہیں، کوئی سخت ہڈی کے آ رہے ہیں۔ اور ماشاءاللہ آپ کو ایک اور چیز بتانی ہے، دیکھو یہ آپ دیکھو اس کی 9ویں 10ویں برابر اور 8ویں جو ہے اس کی چھوٹی ہے، ٹھیک ہے۔ حالانکہ یہ پر نہ ہی نر میں ہے نہ ہی مادہ میں ہے۔ نر میں کیا چیز ہے، نر کے پروں میں نویں باہر کو نکلتی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اور مادہ کے پروں میں بھی نویں باہر کو نکلتی ہوئی ہے۔ اور نر جو ہے وہ ہے تیر پر کا کبوتر، یعنی لمبے اسٹریٹ پر کا کبوتر، ٹھیک ہے، اسٹریٹ پر کا کبوتر ہے، اور مادہ جو ہے تلوار پر کی کبوتری ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ یعنی آگے جو بچے آ رہے ہیں میرے پاس، اس جوڑے کا میں نے اسی چینل پہ شوق بھی کرایا ہوا ہے، اور میرا ایک دوسرا چینل حبیب کبوتر بازی کا، وہاں بھی میں نے جوڑے کا شوق کرایا ہوا ہے، اور ماشاءاللہ یہ جوڑا میرا تاؤبند جوڑا ہے، اور یہ مادہ نہیں دیتا، اس سے جتنے بھی بچے آ رہے ہیں سارے نر بچے آ رہے ہیں، اور ماشاءاللہ ایک سے بڑھ کر ایک بچہ، اور ماشاءاللہ بہت زبردست پروازی بچے آ رہے ہیں سارے اس کے۔ تو جو باتیں میں ان میں دیکھتا ہوں وہی چیزیں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ یہ جو میرا کبوتر ہاتھ میں موجود ہے، اس کا جسم نرم جسم کا کبوتر ہے، یہ نرم، ٹھیک ہے، لیکن اس کے بھی جوڑ بند ہیں۔ لیکن جوڑ کب بند محسوس کراتے ہیں اس کے، جب میں اس کبوتر کو یوں ہاتھ میں مٹھی میں بند کرتا ہوں، اور مٹھی بند کرنے کے بعد جب میں اس کے جوڑ کو نیچے سے ہاتھ پھیرتا ہوں اس طرح، تو اس کے جوڑ مجھے بند نظر آتے ہیں۔ اچھا، جو کھلے جوڑ کا کبوتر ہوگا، چاہے آپ اسے مٹھی میں بند بھی کر لو نا، آپ اس کے جوڑ چیک کرو تو بھی آپ کو جوڑ کھلے ملیں گے۔ یہ آپ آزما لو بات کو۔ جو بند جوڑا کبوتر ہوگا، نرم ہڈی میں ہوگا، وہ کبوتر کے جوڑ جب آپ اس کو فرسٹ ٹائم جیسے وہ بیٹھا ہے اس نے جیسے ہی آپ نے اس کو پکڑنا ہے، پکڑ کے آپ نے اس کے جوڑ کو ہاتھ لگانا ہے، آپ کو کھلے محسوس کرائے گا وہ۔ لیکن جب آپ مٹھی بند کرو گے، اس کے بعد آپ یوں ہاتھ پھیرو گے، پہلے دوسرے تیسرے ہاتھ تک وہ آپ کو جوڑ ایسا لگے گا کہ یار واقعی بند جوڑ ہے تو کھلا ہے ہی نہیں، یہ پہلے کیسے کھلا لگ رہا تھا۔ جو جس کبوتر کے جوڑ میں لچک آ جاتی ہے وہ بھی اچھا جوڑ ہے۔ یعنی اب میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، جب ہم جوڑے لگاتے ہیں نا کبوتر میں، تو بہت سی چیزیں ہم دیکھ کے جوڑا لگاتے ہیں۔ یعنی اس کے جوڑ میں جو چیز میں دیکھ رہا ہوں، اس کے ساتھ جب میں پارٹنر دوں گا تو اس کے جوڑ میں کچھ چیز مختلف کروں گا۔ تو نر بھی بند جوڑ کے ہوتے ہیں، مادی بھی بند جوڑ کی ہوتی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ مادی کے جوڑ کھلے ہوں تو آپ کہو کہ یار یہ بند جوڑ نہیں، آپ کو دیکھنا ہے، آپ نے تلاش کرنی ہے، جو کبوتری آپ جوڑے پہ ڈال رہے ہو اس کے بھی جوڑ بند ہو۔ اگر اس کے جوڑ میں لچک آ چکی ہے تو جب آپ اس کبوتری کو ایسے ہاتھ میں پکڑو گے، مٹھی بناؤ گے، اور جب آپ 2-3 بار ہاتھ پھیرو گے نا تو وہ کبوتری اپنے جوڑ بند کر جائے گی، جس کبوتری کے آپ کو محسوس ہوگا کہ جوڑ کھلے ہیں۔ یہ لچک کبوتر کے جوڑ میں ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ یار ہماری کبوتریاں انڈے دے رہی ہیں تو ہماری کبوتریوں نے جوڑ کھول دیا، یہ بات میں ایگری نہیں کرتا۔
باقی جو بھائی اس بات کو مانے نہ مانے، کیونکہ میرے پاس جو کبوتر ہیں تقریباً بن جوڑ کے کبوتر، مادہ بھی بن جوڑ کی ہے، نر بھی بن جوڑ کے ہیں۔ میرے پاس ایسی کبوتریاں موجود ہیں، یقین جانو آپ، انڈے دینے کے بعد 6 بار انڈے دے چکی ہیں، لیکن ان کے جوڑوں کو فرق نہیں پڑا، ان کے جوڑ آج بھی بند ہیں۔ اگر لچک آئے گی وہ اس طرح کی لچک ہوگی آپ کو، یعنی کہ اسی کبوتر کے اندر ایسی خوبی ہوگی، جب آپ اسے ہاتھ میں پکڑ کے اس کے جوڑ چیک کرو گے، جوڑ اس کے بند ہوں گے۔ تو یہ جوڑ آپ اپنے سمجھاؤ کبوتر کو، آپ جب کبوتروں سے لگاؤ کرو گے، آپ کبوتروں کو ہاتھ میں لو گے، پکڑو گے وہ جوڑ۔ اب کچھ تھوڑی سی آپ کو ایک اور ڈیٹیل دے دیتا ہوں، دیکھو یہ ہڈی چل رہی ہے نا، ہڈی کے ساتھ ہی جا کے جوڑ نیچے کو، اور بالکل فاصلہ کم اور جوڑ بند آپ کو ملے، وہ جوڑ کا کبوتر آپ بریڈنگ میں ڈالو، انشاءاللہ اس کے بچے بہت اچھے پروازی ہوں گے۔ اب ایک جوڑ یہ بتایا آپ کو میں نے، ایک جوڑ آپ کو میں بتا رہا ہوں جس ہڈی کے ساتھ ساتھ سیدھا ہی ایسے چلتا ہوا آپ کو محسوس ہوگا یار یہ ہڈی چلی، ہڈی کے ساتھ 2 ہڈیاں یوں نکلی اور تھوڑے سے فاصلے پہ، بالکل تھوڑے سے فاصلے پہ کٹھے ہو گئے جوڑ، ٹھیک ہے۔ تو یہ جوڑ کا کبوتر ذرا پرواز کم ہوتی ہے اس میں، لیکن یہ گھر کا سیانہ بہت پکا ہوتا ہے۔ اور ایک جوڑ یعنی کہ آپ نے دیکھا کہ اس کے اندر سے تھوڑا فاصلہ ہو کے جوڑ اوپر کو اٹھ رہا ہے، جوڑ ایسے اٹھ رہا ہے اور نوکیں بنا رہا ہے اور اس کی نوکوں میں یوں شیپ آ رہی ہے، تو وہ جوڑ کا کبوتر جو ہے نر اور مادہ اگر اسی جوڑ کے آپ لگاؤ گے، ان کے بچوں کی پرواز ہی پوری نہیں ہوگی، وہ گھر ہی نہیں بیٹھیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جوڑ کے اندر بھی بڑا فنکشن ہوتا ہے، آنکھ کے اندر بھی بڑا فنکشن ہوتا ہے، ان کے پروں میں بھی بڑا فنکشن ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں نا یار کہ اپنے موسم کے حساب سے پرندہ بنائیں گے، اپنے علاقے کے حساب سے پرندہ اور اپنے علاقے کے حساب سے آنکھ بنے گی، تو ہمارا کبوتر ایک اچھی پرواز کرے گا اور واپس گھر بیٹھے گا۔ تو یہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ کبوتر کے اندر پوائنٹ پورے کرنے ہوتے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں میری یہ ویڈیو سے ضرور آپ بھائیوں کو کچھ فائدہ پہنچے گا، اور اسی طرح میرا ایک دوسرا چینل ہے حبیب کبوتر بازی کے نام کا، وہاں بھی آپ وزٹ کرو، ٹھیک ہے۔ وہاں بھی میں کبوتر بازی کے حوالے سے بتاتا ہوں، اور جسی بھائی کی کوئی سوال ہو تو وہ مجھے کر سکتا ہے، انشاءاللہ جو میرے رائے ہوگی میں آپ کو ضرور دوں گا۔ ابھی آپ اس پہ اتفاق کرو نہ کرو، آپ کا دل مانے نہ مانے وہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ جو چیز میری کبوتر بازی ہے، جو چیز میں دیکھ کے چل رہا ہوں، وہ چیز مجھے یعنی جو فائدہ دے رہی ہے وہی چیز آپ لوگوں سے میں شیئر کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اسی ویڈیو سے اپنے بھائی بیب کو اجازت دو، انشاءاللہ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔